السلام علیکم ناظرین، عمر فاروق ان فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہماری مہمان ہیں حنا ربانی کھر صاحبہ، جو پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خارجہ رہیں، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر خارجہ۔ ان کے ساتھ ہم آج انٹرویو کریں گے ان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، ان کا جو 2 سال کا ٹینیور تھا اس میں کس قسم کے مسائل انہوں نے فیس کیے اور کس طرح ان کا مقابلہ کیا۔ 2 سال کا آپ کا ٹینیور تھا ایز فارن منسٹر، کیا بڑی اچیومنٹ آپ ریٹ کریں گی جو آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹس تھیں؟ جی دیکھیں، ٹینیور اوبیسلی میرا نہیں تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا تھا، اور جس میں میں اوبیسلی ایز فارن منسٹر ایک کردار ادا کیا۔ میرے نظر میں دیکھیں، ہم نے اس پورے ٹینیور میں جو 2 سال میں ایز فارن منسٹر تھی، اینڈ آئی تھنک اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ویژن تھی کہ اس ملک میں جس چیز کی کمی ہے اس کی فارن پالیسی ڈائریکشن میں، وہ ہے ریجنل اونرشپ کی۔ ہمارے پاکستان میں دہائیوں سے، بلکہ شروع سے ہماری ایک فطرتاً ایک روش رہی ہے، وی ٹینڈ ٹو گو ٹورڈز کنٹریز جو کہ دور، کئی اوشنز دور، کئی کانٹیننٹس دور ہیں، جن کے ساتھ ہم بہت اچھے روابط چاہتے ہیں، لیکن جو ہماری امیڈیٹ نیبرہڈ میں ملک ہوتے ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ اپنے نیریٹو میں، اپنے نیشنل نیریٹو میں اپنا اینیمی، اپنا دشمن مانا ہے، اور ان کو دیکھا ہے کہ ان سے صرف پاکستان کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں، اب تو اس وقت تو خیر دنیا از ان فلکس، بہت کچھ بہت ملکوں میں ہو رہا ہے، لیکن دنیا نے جب ترقی کی ہے، یورپین یونین نے جب ترقی کی ہے، تو انہوں نے وار سے نکل کے ٹریڈ، اکنامک کوآپریشن کر کے آگے بڑھے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بے شک آپ نیفٹا کی ایگزامپل لے رہے ہیں جو مسٹر ٹرمپ اس وقت ان کے خلاف ہوئے ہیں، لیکن نیفٹا میں بھی کینیڈا نے بھی ترقی کی، میکسیکو نے بھی ترقی کی، یو ایس نے بھی ترقی کی۔ آپ ہمارے پڑوس میں آسیان کی ایگزامپل لے لیں، وہاں پہ میانمار جیسا ملک بھی آسیان کا پارٹ تھا اینڈ پارسل تھا، اور سارے ملکوں نے مل کے ایشین ٹائیگرز وہاں سے ایمرج کرے۔ اور پھر آپ سارک ریجن کو دیکھیں، انڈیا، پاکستان نے پورے خطے کو ہولڈ بیک کیا ہوا ہے، اس کی پراسپیرٹی، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کا پوٹینشیل، کیونکہ ہم اس جنگ میں، جنگی ماحول ایک دوسرے کے ملکوں میں، دونوں ملکوں نے، انڈیا نے بھی بڑا خوبصورتی کے ساتھ وہ نیشنل نیریٹو بنایا ہوا ہے، انمٹی کا، اپنی آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ، ہم نے بھی کیا ہوا ہے۔ سو ہم اس سے نکل کر اپنے نیبرہڈ کو ایز اے پیس کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کی اچیومنٹ اس سلسلے میں کیا تھی؟ میں بالکل آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، اب یہ شاید آپ اس کو انڈرمائن کر سکیں، لیکن میرے نظر میں ہم نے جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نارملائزیشن کا پروسیس کیا، اور یہ حسین حقانی صاحب جیسے انٹلیکچوئلز آج کل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی جب وین دے وانٹ ٹو ٹیک اے جیب ایٹ می، وہ میرے بیک کی بات کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن ایک ایسے دور میں جب آپ نے ٹریڈ نارملائزیشن انڈیا کے ساتھ 1965 کے بعد کی ہو، اور اس کا پورا ہم نے نیگیٹو لسٹ سے پازیٹیو لسٹ پہ آ گئے تھے، بلکہ پازیٹیو لسٹ سے نیگیٹو لسٹ پہ چلے گئے تھے، اور ہم نے MFN اسٹیٹس کیبنٹ نے اپروو کر دیا تھا انڈیا کے لیے۔ پھر ہم نے ویزا رجیم انڈیا کے ساتھ ریلیکس کی، جس میں سینئر سٹیزنز کو ویزا کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ اکراس دا بارڈر آ جا سکتے ہیں، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی شاید ویژن تھی، اور انہوں نے بھی شاید اسی لیے ممبئی میں اپنی ایک ریزیڈنسی بھی رکھی۔ پھر آپ افغانستان کے ساتھ دیکھیں، ہم نے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ ان کے ساتھ سائن کیا، وہ بھی 1960s میں سائن ہوا تھا، تاکہ ان کے سامان پاکستان کے تھرو ٹرانزٹ فیسلٹی پاکستان ان کو پرووائڈ کر سکے، اور پاکستان اس سے گین کرتا ہے، اور اس وقت ٹریڈ بڑھ رہا تھا، $2.5 بلین کے قریب تھا۔ اور اب آپ دیکھیں، میں آپ کی کچھ سپیچز پڑھ رہا تھا، خاص طور پہ ایک سپیچ آپ نے کی تھی، یہ شاید تہران میں کی تھی، نان لائن موومنٹ کی سمٹ میٹنگ کے حوالے سے، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، اور آپ نے ریسیپروکل کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی۔ اس وقت تک ایران امریکہ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، اور آپ نے ہائی لیول آف انٹلیکٹ آپ نے ڈسپلے کیا اس اسپیچ میں۔ میں صرف جاننا آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ ایز فارن منسٹر آپ کی اسپیچز میں آپ کے اپنے خیالات کتنے ہوتے تھے، اور فارن منسٹری کی بیوروکریسی کی انپٹ کتنی ہوتی تھی؟ دیکھیں، ٹو بی اے سکسیزفل فارن منسٹر، پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر تو خیر ہمارے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر، آپ کو ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اور آپ کو پولیٹیکل ڈائریکشن جو آپ کی لیڈرشپ سے ملتا ہے اس کو بھی نظر میں اوبویسلی وہ آپ کو ونگز دیتا ہے، وہ آپ کو پیچھے سے ہوا دیتا ہے جس کے اوپر آپ چل سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہائی وے کریٹ کرتا ہے۔ لیکن جو اونرشپ، انسٹیٹیوشنل اونرشپ ہے، وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور میں اس میں
بار بار یہ کہہ چکی ہوں, مجھے فارن آفس آف پاکستان میں ایون ایز اے ریٹائرڈ فارن منسٹر, ایز این ایکس فارن منسٹر, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا پیپل دیٹ سرو ان دا فارن منسٹری آف پاکستان, کیونکہ یہ کمپٹنٹ بائی اینڈ لارج وے ابو جو آپ کی باقی سول بیوروکریسی ہے اس سے بہت آگے ہیں. ان کو صحیح ٹریننگ ملی ہوئی ہے, انہی کو انیبل کرنا ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں فارن منسٹری کو فورٹ فرنٹ پہ رکھا. اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ پاکستان کی فارن پالیسی میں رول رہا ہے. ہم نے اس کو کنٹرول میں اس طرح رکھا کہ ویژن فارن پالیسی کی, ڈائریکشن فارن پالیسی کا ہمارے ہاتھ میں تھا. افغانستان میں آپ نے کہا کہ کیا آپ کی اچیومنٹ تھی, ہم نے کہا ہم ایتھنیسٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کون پشتون ہے کون ہزارہ, دس از افغانستان's business, this is not Pakistan's business. پاکستان has enough problems at home to deal with. ہم کیوں جائیں کسی اور کو بتائیں کہ جی آپ کو کون لیڈ کرنا چاہیے, کون نہیں لیڈ کرنا چاہیے, کون سی ایتھنیسٹی آپ کے لیے اچھی ہے, کون بری ہے. اسی پالیسی نے تو پاکستان افغانستان کے تعلقات آج وہاں پہ کھڑے کر دیے ہیں کہ لنڈن میں جا کے آپ کے فارن ایڈوائزر کو, فارن منسٹری کے ایڈوائزر کو اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو ملنا چاہ رہی ہے. میں ایز فارن منسٹر 6 دفعہ آل ٹوگیدر ایز منسٹر آف اسٹیٹ اینڈ فارن منسٹر 6 دفعہ کوئی افغانستان کا دورہ کیا ہوگا, کیونکہ بائیلیٹرل تعلقات سے ہی ان کے جو ہمارے بارے میں ڈاؤٹس ہیں. نہیں لیکن یہ تو حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. افغانستان سے ہمارے حالات جو ہیں بڑے, جو ملٹری سچویشن ہے وہ بڑی ٹینس ہو گئی ہے, اور ادروائز جو میرا خیال ہے اشرف غنی صاحب کا جو رویہ ہے وہ بڑا غیر لچکدار سا ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو اسے ایک اور سوال آپ کی فارن منسٹری کے ٹینیور کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا. ایک بڑا میموریبل وزٹ آپ نے کیا تھا نیو دہلی کا, یہ غالباً جولائی 2011 میں کیا تھا, جس میں آپ کی خاصی, آپ کے انڈین میڈیا سے بہت اچھا آپ کو میڈیا ملا تھا, آپ کی پرسنالٹی کی بڑی تعریفیں ہوئی تھیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک اچھی پرسنالٹی, ایک اچھا آرٹیکولیٹ پرسن کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے جب آپ باہر جا کے ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں, باہر کے ملکوں میں لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, تو یہ کتنی ہیلپ فل ہوتی ہے ایک اچھی پرسنالٹی کا ہونا. مطلب یہ تو آبویسلی اس کا جواب یہی ہے, آبویسلی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے یہاں پہ پاکستان میں اکاؤنٹس دیکھے ہیں آف پرسنل ریلیشنز, ہائرارکی, بے شک وہ قطر سے ہو, ایسی صورتحال میں جب انڈیا سے آپ کے تعلقات تو بہت خراب ہیں لیکن آپ کی بہت تعریف ہو رہی ہے, تو یہ کنٹراسٹ تو بنتا ہے نا صورتحال. نہیں, آئی تھنک بالکل بھی کنٹراسٹ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ اس کو انڈرمائن کرنا چاہیں آپ یقیناً انڈرمائن کر سکتے ہیں, بٹ انڈیا کے ساتھ مشکل ترین حالات میں ہم نے دیکھیں اگر آپ کشمیر کا مسئلہ سالو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم سارے مانتے ہیں کہ جی کشمیر کا مسئلہ سالو کیے بغیر ہم انڈیا کے ساتھ دیر پا بہترین تعلقات نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ کو اس جرنی میں کشمیر سے شروع نہیں کرنی. وہ جرنی آپ کو نارملائز کر کے پھر کشمیر تک پہنچنا ہے, اور پھر کشمیر کو ریزالو کر کے آپ ایک دیر پا ان کے ساتھ نارملائزڈ تعلقات انجوائے کر سکتے ہیں. ہم نے وہ نارملائزیشن کی جرنی پہ اپنی کمٹمنٹ, ایبسلیوٹ کمٹمنٹ شو کی. ہم نے پھر کسی کے کامنٹس, ان کا یہ کہنا, ان کے آرمی چیف نے بڑے ہاسٹائل کامنٹس دیے, ان کے ڈیفینس منسٹر نے بڑے ہاسٹائل کامنٹس دیے, لیکن ہماری ویژن کلیئر تھی, ہمارا پالیسی ڈائریکشن کلیئر تھا, اور ہم نے ان کو اینٹ سے اینٹ بجا کے جواب دینا اپنا صلاحیت کا ڈیمنسٹریشن نہیں سمجھا. ہم نے اپنی صلاحیت کا ڈیمنسٹریشن یہ سمجھا کہ جو ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے پالیسی گولز رکھے ہوئے تھے وہ ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. اور ایم ایف این اسٹیٹس کے اوپر کام کرنا, اور پازیٹیو لسٹ کو نیگیٹو لسٹ کے اوپر لانا, ویزا رجیم کو نارملائز کرنا, یہ سب کچھ کافی زیادہ اہم اور کافی زیادہ. آپ مجھے اور کون سا دور بتا دیں, مطلب ایک اور دور بتا دیں جہاں پہ اتنی 2 میجر نارملائزیشن چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ کام ہوا ہو. اور ٹل ٹوڈے ٹریڈ نارملائزیشن پہ آپ کی کیبنٹ کا اپروول ہے. اب اس حکومت نے, کیونکہ اس حکومت کے پاس کیونکہ لانگ ٹرم ویژن نہیں رہی, تو انہوں نے ہر جگہ ری ایکٹیو فارن پالیسی استعمال کی. اگر مودی نے ان کو کچھ کہا, انہوں نے مودی کو کچھ کہہ دیا. اور آپ اشرف غنی صاحب کا مجھے بتایا تھا, آپ نے کرزائی صاحب کی کبھی اسٹیٹمنٹ سنی تھی ہمارے دور میں؟ مطلب اشرف غنی صاحب تو بہت مائلڈ ہیں کرزائی صاحب کے کمپیریزن میں. کرزائی لیکن ابھی تو بڑے غیر لچکدار ہو گئے ہیں وہ. جی دیکھیں, بٹ آپ پلیز ان کی لچک بھی دیکھیں. جو انہوں نے, اشرف غنی نے ہماری اس کرنٹ حکومت کو اپرچونٹی دی پاکستان آ کے, اور جس چیزوں پہ انہوں نے کمٹمنٹ دی وہ ساری پاکستان کی وش لسٹ کی تھی. انہوں نے کہا ہم وہ انڈیا کے ساتھ کوئی ملٹری ہارڈ ویئر نہیں لیں گے. انہوں نے کہا وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اپنے سولجرز کو ٹریننگ دیں گے. یہ پاکستان کی دیر پا لانگ لاسٹنگ, لائک لانگ اوور ڈیو وش لسٹ تھی. انہوں نے آپ کو ٹرانزٹ فیسلٹی میں آپ کو مدد دی, الیکٹریسٹی والی میں, کیسا 1000 میں. سو یہ ساری چیزیں وہ لے کر آئے تھے. وہ آپ سے کیا مانگ رہے تھے کہ آپ ان کو اسسٹ کریں نیگوسیشن میں.
کیا پاکستان, مطلب میں اپنے دور میں بھی یہ کہتی تھی کہ جو اس چیز کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے وہ 20 سال پہلے گزر چکا ہے, صحیح وقت. سو ابھی بھی اگر ہم صحیح وقت ویٹ کریں کہ جی جو لوگ یہاں پہ شاید رہتے ہیں یا جن کے اوپر ہمارا تھوڑا سا بھی کنٹرول ہے یا اثر ہے, ہم ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹائم کب آئے گا تو ہم وہ اثر استعمال کریں گے. تو دا رائٹ ٹائم پاسڈ اوے لائک 20 ایئرس بیک. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا بریک ہنر ربانی کھر صاحبہ, ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا, لیکن بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم بات کریں گے آپ کے دور میں ایک موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دینے کا انڈیا کو کوشش کی گئی تھی, اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. کون آبسٹیکل تھا, کیا آبسٹیکل تھا. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اس کے بعد گفتگو کے سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ہنا ربانی کھر صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ وہ موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کا مسئلہ کہاں کیوں کھٹائی میں پڑ گیا, کون آبسٹیکل تھا, کون آبسٹیکل تھے, کس طرح کے آبسٹیکل تھے آپ کے راستے میں؟ دیکھیں موسٹ فیورڈ نیشن پہلے تو آئی تھنک ایک بہت بڑا غلط انداز میں لیا جاتا ہے, بیکاز آئی تھنک موسٹ فیورڈ نیشن میں پوری دنیا موسٹلی پاکستانیز یہ سمجھتے ہیں کہ موسٹ فیورڈ نیشن کا مقصد ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی FTA فری ٹریڈ اگریمنٹ یا کوئی ان کو بہتر سلوک دے رہے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ, جبکہ موسٹ فیورڈ نیشن پوری دنیا میں ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ WTO کے قوانین کے تحت ان کو دیتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو نارمل ٹیرف آپ کا ہے, جو نارمل ٹیکس آپ لیتے ہیں کسی اور سے اپنے ملک کے اندر چیزیں لانے کے لیے, وہ آپ انڈیا سے بھی لیں گے. سو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ آپ انڈین گڈز انڈین انڈسٹری کو بالکل پاکستان میں فری رائٹ دے رہے ہیں. وہ ہوتا ہے جو ہم نے چائنا کے ساتھ کیا ہے, جس کو فری ٹریڈ اگریمنٹ کہتے ہیں, جس کے تحت آپ ان کی کموڈیٹیز کو اپنی ملک کے اندر ایک ریڈیوس ٹیرف پہ آنے دیتے ہیں. آپ امریکہ کو وہ ٹیرف نہیں دیں گے, لیکن آپ چائنا کو وہ ٹیرف دیں گے. سو پاکستان میں ہم نے جب یہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے جو بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس تھے, اور ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس کون ہوتے ہیں, منسٹری آف فائنانس ہوتی ہے, منسٹری آف کامرس ہوتی ہے, ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں آپ کے کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیمبرز, ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں آپ کی پلاننگ کمیشن, اینڈ جو بھی اکنامکلی ریلیونٹ انڈسٹری, ایگریکلچرسٹ لابی, ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز, ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ کرا کے. یہ آبویسلی اس کے اوپر لیڈ کامرس منسٹری نے لی, اور سر ظفر محمود صاحب جو سیکرٹری کامرس ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا, اور وہ لے کر آئے اور ہم نے کیبنٹ میں پیش کیا. بلکہ انہوں نے کیبنٹ میں ایک نام مس نہیں کر رہی, سوری نام بتائیں آپ کسی کے نام کو مس نہیں کیا آپ نے. میرا خیال ہے آبسٹیکل کون تھا؟ آبسٹیکل نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, میرے نظر میں یہ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز تھے, ان سب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, اور پھر ہم نے جا کے کیبنٹ میں اپروول لے لیا. اس اپروول کرے 4-5 سٹیپس تھے. پہلے آپ نے ان کی جو پازیٹیو لسٹ تھی اس کو نیگیٹو لسٹ میں کنورٹ کرنا تھا, جس کا مطلب تھا کہ اگر 1200 آئٹم پہلے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتے ہیں, اب صرف 1200 آئٹم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو سکیں گے. وہ ہو گیا. اس کے بعد بارڈر اسکرمش اسٹارٹیڈ, کراس LOC فائرنگ اسٹارٹیڈ, اور پھر وہاں پہ کوئی ایک بی ہیڈنگ کی اطلاع آئی, بلکہ انڈین ایکوزیشن آئی. اور پھر مجھے یاد ہے ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں, پاکستان نے بلکہ سیکیورٹی کاؤنسل میں سیٹ جیتی, بہت مشکل حالات میں, جب امریکہ ہماری سخت مخالفت کر رہا تھا. پاکستان نے پھر بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں سیٹ کیا. اور مجھے یاد ہے جب میں نیو یارک میں سیکیورٹی کاؤنسل کی بریفنگ کے لیے گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ یہ اسکرمشز والا ایشو ہو گیا. اور پھر جو ڈیلے, جو آپ کا کیبنٹ اپروول اس وقت بھی ایگزسٹ کرتا ہے, دسمبر 2012 سے انڈیا کو MFN اسٹیٹس دے دیا گیا ہے. پھر حالات اس طرح کے آ گئے کہ سوچا گیا کہ جی اگلے مہینے اینڈ تھنگس گاٹ فرام بیڈ ٹو ورس. سو اب کون اس کے اندر آیا, کس نے کیا رول ادا کیا, یقیناً یہ پاکستان میں ایک بہت پاپولر ڈیسیجن نہیں تھا, لیکن میری نظر میں یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے جو پاکستان کو کئی دہائیوں پہلے کر لینا چاہیے تھا, بیکاز پاکستان وانٹس ٹو اپیئر ٹو بی اے نارمل نیشن اینڈ ٹو بی کنڈکٹنگ اٹس بزنس ود ادر کنٹریز ایز نارمل نیشنز. ہمیں یہ جو شوق ہے کہ ہم ذرا ایب نارمل ہو کے چلیں اور لوگوں پوری دنیا کو بتائیں کہ ہماری کس کے ساتھ کیا کیا جنگی جنون ہے, وہ شاید ملک کے لیے یا ملک کی سلامتی کے لیے یا ملک کی ریپوٹیشن کے لیے بہت اچھا امیج نہیں ہے. اچھا, آج کی جو بری صورتحال ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے, اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ پرائم منسٹر مودی کو, پاکستانی ہارڈ لائنرز کو, یا دونوں کو؟ سب سے پہلے پرائم منسٹر مودی کو. یقیناً پرائم منسٹر مودی نے آ کے ٹو دا ایکسکلوژن آف پاکستان پورے اپنے فورن پالیسی کو بڑا اچھا چلایا ہے.
انہوں نے سارک میں بھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. اور جب آپ ایک خطے کا حصہ ہیں, یہ ہماری بھی غلطی ہے اور ان کی بھی غلطی ہے, آپ جیوگرافی کو اگنور نہیں کر سکتے, آپ جیوگرافی کو نگیٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو اٹھا کے سوئٹزرلینڈ کا نیبر نہیں بنا سکتے. آپ یہیں پہ رہیں گے, اسی نیبرہڈ میں رہیں گے, آپ کو اسی ریالٹیز کے ساتھ یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دیم. ہم نے ان ریالٹیز کو پیچھے ہٹانے کی یا ان کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی. آپ نے ایران کا اس وقت حوالہ دیا. دیکھیں, جب امریکن سینکشنز ایٹ دیئر پیک تھیں ایران کے ساتھ, جب سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن اسلام آباد میں آ کے فارن آفس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو آر امریکاز فرینڈ, یو ایس ایز فرینڈ by taking action against Iran, and we told them you have to prove you are Pakistan's friend by not stopping us from pursuing the gas pipeline, کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری اس وقت بند ہو رہی ہے گیس کی کمی کی وجہ سے. اگر آپ کے پاس ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہے جو اتنی جلدی آ جائے جتنا آئی پی آ جائے گا, we are all ears. اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایسا آلٹرنیٹیو, then we are not the ones who has to prove, you are the ones who have to prove. So you know, ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے انٹرسٹ سامنے رکھ کے دوسروں کے ساتھ آرگیو کریں, ان کے ساتھ انگیج کریں, ان کے ساتھ نیگوسیٹ کریں, ہر کوئی لاجیکل تھنکنگ کے سامنے سمجھیں جھک جاتا ہے یا اس کو مانتا ہے. اور اگر آپ خود شور فوٹیڈ ہیں اور خود اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے لوگوں کے ساتھ نیگوسیٹ کرتے ہیں تو کوئی دنیا کی پیس. اس لیے میں یہ نہیں مانتی کہ جی امریکہ کا پریشر پڑا ہمیں یہ کرنا پڑا. ہم پہ بھی بڑا امریکہ کا پریشر تھا. شکیل آفریدی کے اوپر جتنا ہم پہ امریکہ کا پریشر پڑا, اس سے زیادہ آپ مجھے بتا دیں کہاں پہ, کس جگہ پہ پریشر کسی کے اوپر پڑا؟ کیا ہم جھک گئے؟ اور پھر اوبیسلی پاکستان میں مانا جاتا ہے جی کسی اور کی وجہ سے نہیں, بھائی ہم اپنی وجہ سے. کیونکہ پاکستان کی جب آپ دیکھیں جو پولیٹیکل, اگر آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا جی, جو پولیٹیکل سینس ہوتی ہے وہ دیرپا ہوتی ہے. اس میں آپ پاکستان کا فیوچر لانگ ٹرم دیکھتے ہیں اور اس کو آپ پرزرو کرنے کی آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کو ادا کرنی بھی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا, وہ جو آپ کا جولائی 2011 کا وزٹ تھا اس میں تو ایٹماسفیرکس بہت اچھی تھیں. آپ کی جو انڈین فارن منسٹر سے ملاقاتیں اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر سے ملاقاتیں بہت اچھے ایٹماسفیرکس میں ہو رہی تھیں. یہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی؟ مطلب آپ کی ملاقاتیں بھی پوسٹ بامبے سچویشن میں ہی ہو رہی تھیں لیکن اچھے ایٹماسفیرکس میں ہو رہی تھیں. تو یہ گریجولی خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ اگر آپ ٹائم لائن بنانا چاہیں تو خرابی کہاں سے شروع ہونا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک 2012 کی اینڈ 2013 کی بالکل شروع میں خرابی ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کا جو 2001 سے سیز فائر ہولڈ کر رہا تھا اکراس LOC, وہ وائلیٹ ہونا اس وقت شروع ہوا اور پھر وہ ایسکلیٹ کرتا گیا. میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے دور میں اور کرنٹ گورنمنٹ کے دور میں کیا فرق تھا. ہم ری ایکٹیو فارن پالیسی نہیں کرتے تھے, ہم پرو ایکٹیو فارن پالیسی کرتے تھے. انڈیا کی طرف سے ایک بہت نیگیٹو کامنٹ آتا تھا, چودھری نثار پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کیا ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ہم جواب نہیں دے رہے. اور ہم ان کو جواب دیتے تھے دس از ناٹ اے میٹر آف چوڑیاں پہنی ہوئی یا نہیں, ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ہر غیر اہم بیان کا جواب اسی غیر سنجیدگی سے دیں جس غیر سنجیدگی یا ہاسٹائل طریقے سے وہ, کیونکہ ہماری پالیسی ہاسٹیلٹی کی نہیں ہے. اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے ری ایکٹ کیا. مودی صاحب نے ایک غلط بیان دیا, انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کے ساتھ میچ کریں. انہوں نے بڑی جلدی آ کے انڈیا کو اینیمی کہنا شروع کر دیا. یہ تو ہم نے ختم کر دیا تھا. ہم نے فارن آفس میں اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ ہم انڈیا کو ریفر کریں ایز اے اینیمی, کیونکہ ہم جیسے میں کہہ رہی ہوں ہم اپنی جیوگرافی کو ایکسیپٹ کر کے اپنی فارن پالیسی چلانا چاہتے تھے, جیوگرافی کو نگیٹ کر کے نہیں. پھر یہ پورا سلسلہ, اب آپ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے ایٹماسفیرکس ہوئی. مجھے یاد ہے جب میں دلی پہنچی تھی اور ہم نے پہلے کشمیری حریت لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی, مجھے یاد ہے وہاں کس قسم کا واویلا مچا تھا. سو وہ بعد میں کافی چیزیں بھول جاتی ہیں, لیکن اس کو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے وہ بھی کیا جو ہمیں کرنا تھا, حریت لیڈرشپ کو ملے اور بلکہ انڈین گورنمنٹ کے ملاقاتوں سے پہلے ملے, اور پھر انڈین گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملاقاتیں بہترین طریقے سے کی. انہوں نے ہمیں کہا جی ہم پریس نہیں کر سکیں گے بیکاز ان کا ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا پاکستان میں. ہم نے انسسٹ کیا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں, آپ اگر ہمارے ساتھ پریس اسٹیک آؤٹ نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ باتیں کچھ اور ہوئیں, آپ کچھ اور ورژن دیں گے, ہم کوئی اور ورژن دیں گے. اور انہوں نے وہ مان گئے, اور اس سے وہ ایٹماسفیرکس دیکھیں کئی چھوٹی چھوٹی, اب یہ کوئی پالیسی ایشو نہیں ہے بٹ یہ دس از ٹیکنگ کیئر آف دا ایٹماسفیرکس. اس لیے آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں بڑی اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی, کیونکہ اگر کرشنا صاحب اور میں علیحدہ جا کے اپنے ہوٹل رومز میں بات کرتے تو یقیناً آپ شاید یہ نہ کہتے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی آپ نے جو الفاظ یوز کیے ہیں بڑے اچھے الفاظ تھے جو اچھی ماحول کی نشاندہی کرتے ہیں.
اچھا میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے ایک سوال آپ میرے سے اور لے لیں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اب آپشنز کیا ہیں انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ہنا رحمانی کھر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستانی گورنمنٹ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ انڈیا کا رویہ بہت غیر لچکدار ہے، ایسے میں آپشنز کیا ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں اس وقت ایک اور چیز جو مختلف ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ کشمیر میں جو اپرائزنگ ہو رہی ہے، جو انڈیجنس اپرائزنگ ہو رہی ہے، اور کشمیر میں جو میسیکر ہو رہا ہے اور پیلٹس استعمال کی جا رہی ہیں، یہ سچویشن ایک نئی سچویشن ہے. سو جو کشمیر کے اوپر ہماری مورل کمٹمنٹ ہے اور پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو آگے لے جاتے ہوئے، اس کو انٹرنیشنلی جون سا ہمیں فورم اویلیبل ہے، یا جو جنگ کی ٹرپس انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو، کسی کو سوئٹزرلینڈ، کسی کو برسلز، کسی کو کہیں اور بھیج کے لگوائے، اس طرح کی پالیسی نہیں، لیکن اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ ان بائی لیٹرل سیٹنگ انگیج کر کے، نارملائز کر کے یہ بھی کرنا ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. کیونکہ اس ریجن میں دیکھیں، یہ جو پورا ساک کا ریجن ہے، اس میں انٹرا ریجنل ٹریڈ از دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. افریقن کنٹریز میں بھی 5% سے زیادہ ہے، ساک ریجن میں انڈر 5% ہے. سو ہمیں اپنی ترقی کے لیے، اپنی پراسپیرٹی کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کر کے انگیج کرنا چاہیے کہ ایک طرف ہم نارملائزیشن کی ٹریک پہ، پٹری پہ اپنی جرنی جہاں تک ہم لے گئے تھے وہاں سے یہ لوگ آگے لے کر جائیں، اور اس کے لیے ری ایکٹیو نہیں بلکہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کرنی پڑے گی. آپ کو ہر چیز آپ میزوں پہ بیٹھ کے وتھ 5-10 لوگ ڈیلیگیشن کے اس طرف اور 10 لوگ ڈیلیگیشن کے اس طرف، وہ ہمیشہ اسٹیٹڈ پوزیشنز پہ ہی رہ جاتے ہیں. 1-on-1 ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً مواقع بہت نکل آتے ہیں. آپ ایک چیز پکڑیں، لو ہینگنگ فروٹ لیں، اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا. لیکن یہ ٹٹ فار ٹیٹ، ایک دوسرے کو نیم کالنگ، بلیم گیم، آپ ہمارے ملک میں انسرجنسی کرا رہے ہیں، آپ ہمارے ملک میں انسرجنسی کرا رہے ہیں، دس ول ہیو ٹو اسٹاپ، دس مسٹ اسٹاپ. آپ کو انٹیلیجنس لیول پہ ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. ایک طرف نارملائزیشن کا پروسیس بھی چلے اور دوسری طرف کشمیر کو بھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. بالکل جی، اور وہ پاکستان تھرو آؤٹ کرتا رہا ہے. دس از واٹ ڈپلومیسی از، کہ آپ دونوں جو آپ کی پالیسی آبجیکٹیوز ہیں آپ اچیو کریں. دوسری طرف آپ کو انڈیا کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی انٹیلیجنس لیول پہ انگیج کرنا بہت اہم ضرورت ہے. آپ نے دیکھا بھی افغانستان کے ساتھ ہمارا کیا ہوا ہے. ہم نے ان کو 76 لوگوں کی لسٹ دی کہ جی آپ ہمیں کریں، انہوں نے ہمیں 86 کی دے دی، جو حقانی اور طالبان. ہم نے ان کو 76 کی دی کہ جی ٹی پی کے لوگ ہیں، آپ کی سرزمین پہ ہیں، آپ ان کو. سو بجائے اس کے کہ یہ ہم میڈیا میں براڈ کاسٹ کر کے، اگر آپ انگیج کرتے ہیں ان اے کیپیسٹی وچ از مور ہڈن فرام دا گلیئر آف دا میڈیا، اس میں شاید ریزلٹس بہت بہتر آ جائیں. سو ان دونوں کے ساتھ آپ کو انٹیلیجنس لیول پہ، بجائے اس کے کہ آپ فلیگرنٹلی وہ ڈسپلے کریں جو بھی آپ کو نظر آئے، آپ اگر انگیج کر کے آپ ان کو کہیں کہ جی آپ بھی جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، پٹ این اینڈ ٹو اٹ. آپ کچھ ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ہم بھی وی آر ولنگ ٹو لک انٹو اٹ، اور کمٹمنٹ دیں کہ جی نہ ہمارے فائدے میں ہے نہ آپ کے فائدے میں ہے ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرنا، ایک دوسرے کے ملکوں میں کسی قسم کی بھی ڈسٹرپشن کرنا. سو پاکستان میں فورن منسٹر کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو مینج کرنا؟ مطلب ریلیجس رائٹ کا پریشر، ملٹری کا پریشر، انٹیلیجنس ایجنسیز کا پریشر، اور انڈیا پاکستان ریلیشنز کا اپنا پریشر. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ مینج؟ پریشر اس وقت ہوتا ہے جب آپ پریشر لیں. جب آپ پریشر لیں ہی نہ، پھر آپ کی سمت درست رہتی ہے. دیکھیں پریشر تو وہ تو اب میرے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اسکول میں ایگزام میں یو آلویز ٹیل دیم کہ جی پریشر نہیں لینا تاکہ دے کین گیو ان دیئر بیسٹ، رائٹ. سو پریشر آئی بلیو کہ اگر کوئی بھی کچھ اچیو کرنے کے لیے آپ کا یو کانٹ فال وکٹم ٹو پریشر. اور میرا جواب جو بھی مجھے یہ کہتا تھا کہ جی یہ ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا، میں کہتی تھی فرینکلی اسپیکنگ پاکستان مجھے نہیں لگتا ہیز لیوڈ اپ ٹو اٹس فل پوٹینشیل ان دا لاسٹ 60 ایئرز. اگر ایسا نہیں ہوتا تو مے بی ایسا کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز ایک ملک ہے جس نے کہیں دور دور سے اپنا فل پوٹینشیل اچیو نہیں کیا. تو ہم تو وی ہیو بین
unfair to this country and to its people. یہ ہم وقار کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سلامت کی بات کرتے ہیں, عزت کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان میں لوگوں کو پانی پینے کو نہیں ملتا, لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ملتی. کس کی وقار؟ ایک ملک کی وقار تو اس کے لوگوں سے ہوتی ہے. لوگوں کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. کون سی ہیومن رائٹس یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم پہلے 10 نمبر پہ ہیں؟ ہم تو ہمیشہ باٹم آف دا 190 آڈ کنٹریز آتے ہیں. سو یو نو آپ نے اپنی ملک کی سلامیت, اس کی بقا, اس کی عزت کس کے تھرو دیکھنی ہے؟ کیا ہم نے اس لیے دیکھنی ہے کہ افغانستان میں ہمارا کیا رول ہے؟ وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہمارا تو پروڈکٹیو رول ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر, یو نو سدرن پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, یہ ساری جگہیں جہاں پہ یہاں پہ ہمارا رول ہے. یہاں پہ لوگوں کو جب ملے گی ان کے رائٹس اور ان کے اکنامک رائٹس, یو نو ایجوکیشن, ہیلتھ ایٹسیٹرا, پھر ہم کہہ سکیں گے پاکستان کا وقار ہے, پاکستان کی عزت ہے. ٹھیک. اچھا, ایک تھوڑا سا میں یو ایس پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے بھی سوال کرنا چاہتا تھا کہ 21 جنوری 2012 کو آپ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ آپ ماسکو گئی ہیں وزٹ کے, اور پاکستانی گورنمنٹ کا کوئی بڑا اہم پیغام لے کے ماسکو کی لیڈرشپ کے لیے آپ گئی ہیں وہاں پہ. ایک تو یہ کہ یہ بات میڈیا میں یہ بات بہت آتی ہے کہ کوئی اسٹریٹجک شفٹ ہونے والی ہے اس ریجن میں, اور پاکستان کوئی اپنا جو سیکیورٹی پیراڈائم بھی چینج کرنے والا ہے اور اپنے الائنسز میں بھی تبدیلی لانے والا ہے. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے یہ بات, اور یہ کیا آپ اس کے فیور میں ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں؟ اور اگر یہ چینج آ جاتی ہے تو یو ایس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کی کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں, دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک ہم ڈیلیوژنل ہو جائیں اور ہم کہیں ایک ضدی بچے کی طرح کہ میں نے تو اسی کھلونے سے کھیلنا ہے جو کہ اویلیبل نہیں ہے, جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, جس کی سپلائی ختم ہو گئی ہے, وہ ہے امریکن کھلونا. اور ایک ہم ریئلسٹک ہو جائیں اور ہم کہیں کہ یہ ریالٹی ہے پاکستان کے سامنے, اب ہم نے کس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. پیراڈائم شفٹ اس خطے میں ہو چکی ہے. ایکس پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, پریزیڈنٹ اوباما نے اپنا الائنس ود انڈیا ایز اے ڈیفائننگ الائنس آف دا سینچری اس کو کہہ دیا ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایٹ دیٹ ٹائم ایشیا سوسائٹی میں کی اسپیچ میں اپنے ایشین پیوٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے انڈیا کو ایز دا پیوٹ آف دیٹ ایشین پیوٹ ڈیفائن کر چکی ہیں. ٹھیک ہے, ساؤتھ چائنا سی میں جو ہو رہا ہے اور انڈیا کو جس طرح یو ایس ایز چائنا کنٹینمنٹ پالیسی استعمال کر رہا ہے, وہ بھی ہم سارے دیکھ رہے ہیں, ہماری اس پہ نظر ہے, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے ساتھ یو ایس کے جو تعلقات رہے ہیں پچھلے 2 دہائیوں میں, وہ بھی ہم سب کو پتہ ہیں. وہ افغانستان کی لینس کے تھرو تعلقات ہوئے, اور افغانستان کی لینس کی وجہ سے ہم ان کو سارا ان کی کوتاہیوں کا, ان کے فیلیئرز کا, لانگسٹ امریکن وار اور پرہیپس دا ورسٹ وار دیٹ دے ہیو ایور فوٹ اینی ویئر, اس کا پورا ملبہ پاکستان کے اوپر گرا. اور پاکستان کے ساتھ فرینکلی اسپیکنگ یو ایس کے ٹائز کو اس وقت کوئی اسٹریٹجک نہیں کہہ سکتا. ہم جتنے مرضی اسٹریٹجک ڈائلاگ کر لیں, آپ جتنے مرضی اسٹریٹجک ڈائلاگ کر لیں, آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ اسٹریٹجک ان آور ٹائز ود دی یو ایس. اٹس ٹرانزیکشنل. ان کو آپ سے کچھ شاید, اور وہ کم آگے جاتے ہوئے ان کو آپ سے ضروریات کم ہوتی جا رہی ہیں, بیکاز ان کے الائنسز اس خطے میں بہت اسٹرانگلی ہو چکے ہیں, اسٹرانگلی اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اچھا ہینا ربانی خیر صاحب, ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے. آپ بات اپنی وہیں سے جاری رکھیے گا جہاں سے آپ ابھی کر رہی ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہینا ربانی خیر صاحبہ, جی فرمائیے آپ جو بات کریں. تو بیسکلی میں یہی کہہ رہی تھی کہ جی یہ اسٹریٹجک جو آپ کہہ رہے ہیں نا شفٹ, یہ تو ہو چکی ہے. اب کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے اپنی اسٹریٹجی کو اس کو ساتھ الائن کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں. رشیا کو یقیناً وی آر ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہمارے دور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور پہ, ہم نے ایک میجر ریچ آؤٹ کیا رشیا کو, کیونکہ رشیا از پارٹ آف دس ریجن, ایکسٹینڈیڈ ریجن کا حصہ بنتا ہے رشیا. اور رشیا کے ساتھ ہمارے اکنامک تعلقات, دیکھیں آپ کیسے کسی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں, آپ پہلے نارملائز کرتے ہیں, اور نارملائزیشن کا ایک بہترین طریقہ ان کے ساتھ اکنامک تعلقات, اور پھر آپ اسٹریٹجک تعلقات کی طرف جاتے ہیں. اور ایس سی او کا ممبر بننے کے لیے آئی تھنک ہماری حکومت نے جتنی کوشش کی اس کا رزلٹ اس حکومت کو ملا, کیونکہ ہم اپنے پریزیڈنٹ صاحب کو, اپنے پرائم منسٹر صاحب کو ہمیشہ انشور کرتے تھے کہ وہ وہاں اٹینڈ کریں تاکہ ہم ان کے ایک پراپر ممبر بن سکیں.
اور پھر آپ نے دیکھا کہ اب جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، یہ سیکیورٹی پیراڈائم میں یا سیکیورٹی اس میں ایک میجر انٹیٹی بن کے سامنے آ رہا ہے. سو یہ شفٹس ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کرنا ہے، ہمیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے. لیکن اگر ہم یہ سب کچھ کر بھی لیں لیکن اپنے امیڈیٹ نیبرز کو پھر بھی اپنے انیمی مان لیں، افغانستان اور انڈیا کو فار انسٹنس، اور ایران کو تھوڑا تھوڑا، تو کوئی چیز کا فرق نہیں پڑے گا. بیکاز یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ہوم. آپ دوز ہو آر کلوزسٹ ٹو یو سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا. دوز ہو آر کلوزسٹ ٹو یو شوڈ بی کلوزسٹ ٹو یو، اینڈ دین ایز یو گو فردر آپ کی تھوڑی سی وہ پراکسیمیٹی شاید کم ہوتی رہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں الٹا ہوا ہے. جو ہم سے سب سے دور ہیں ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ ہم سے سب سے قریب ہوں، بے شک وہ لنڈن ہو، بے شک وہ واشنگٹن ڈی سی ہو. آپ کا جو ماسکو کا وزٹ تھا اس میں آپ نے کیا اسیس کیا؟ ان کی ماسکو کی کیا ریڈنگ ہے اس ساری سچویشن کے بارے میں؟ ان کی کیا پرسیپشنز کیا ہیں؟ آپ نے جو سینیریو ابھی ہمیں بتایا یہ ان کے ساتھ آپ نے شیئر کیا یا ان کی اسیسمنٹ کیا تھی اس ریجن کے بارے میں؟ جی یو نو فارن منسٹر لاوروو، میں آئی لک اپ ٹو ہیم ایون ٹل ٹوڈے. آئی تھنک انہوں نے اتنا وہ ایکسپیرینسڈ ہیں. اور اس وقت اوبیسلی میڈویڈیو واز دا پریزیڈنٹ اینڈ پوٹن واز دا پرائم منسٹر. لیکن ہماری ان کے ساتھ صرف یہ تو ماسکو میں میرا بائی لیٹرل دورہ تھا، بٹ ان کی ویریس انٹرنیشنل اور ریجنل فورمز پہ ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں. اور پریزیڈنٹ زرداری کا آپ کو پتہ ہے وزٹ بھی وہاں پہ ہوا. اور کئی ریجنل فورمز ہیں ان کے ساتھ ہماری بائیلیٹرل نیگوسیشن ڈسکشن چلتی رہتی تھی. اور ان کے جو سیکیورٹی کنسرنس تھے اور اس خطے کے بارے میں کنسرنس تھے، وہ اور پاکستان کی الائنمنٹ شاید امریکن کنسرنس کے ساتھ سے بہت زیادہ تھی. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو گیا نا جی، کہ جو ان چیزوں سے ہمیں کنسرن تھا، جو ہمارے تحفظات ہیں اس ریجن کے بارے میں، وہی ماسکو کے بھی تحفظات تھے. جو ہماری ایسپریشنز ہیں اس ریجن کے بارے میں، بیکاز ہمیں بھی پیس اینڈ پراسپیرٹی چاہیے، ہمیں بھی میڈلنگ نہیں چاہیے، ہمیں بھی انٹرونشنز نہیں چاہیے. ان کو بھی میڈلنگ نہیں چاہیے، ان کو بھی انٹرونشنز نہیں چاہیے، ان کو بھی پیس اینڈ پراسپیرٹی چاہیے، ان کو بھی اس ریجن سے ٹیررزم کے گہوارہ بننا نہیں چاہیے، ہمیں بھی نہیں چاہیے، یقیناً امریکہ کو بھی نہیں چاہیے. بٹ آئی تھنک ہماری ان کے ساتھ بہت بہتر تعلقات. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گیس پائپ لائن میں بھی دے وانٹیڈ ٹو کنٹریبیوٹ، کئی اور پروجیکٹس میں دے وانٹیڈ ٹو کنٹریبیوٹ، بلکہ ان کا پریزیڈینشیل وزٹ ہوتا رہ گیا اور وہ بھی اس کی بھی کوئی اور وجہ بنی. لیکن یہ ساری چیزیں تو ہم نے یہ جو ریجن کی طرف اپنا ٹلٹ ہے نا، اس کو ہم کہتے تھے وی یوز ٹو کال اٹ دی ریجنل پیوٹ. اور ہمارے دور میں ہم کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے سب سے اہم کیپٹل کابل ہے، واشنگٹن ڈی سی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کابل کے ساتھ اس حکومت کے کیا تعلقات ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر یہ الائنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے، یہ الائنمنٹ ہو جاتی ہے ماسکو کے ساتھ ہماری، تو ہمارا یو ایس کے ساتھ، واشنگٹن کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کی نوعیت کیا بنے گی؟ نہیں، میں اگین یہ کہوں گی، دیکھیں اس وقت ریئلسٹکلی یو ایس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز کی نوعیت اصل میں ہے کیا؟ ایک تو ہے نا فگمنٹ آف آر امیجنیشن. ہم ایلائز تھے، ہم موسٹ وہ نان نیٹو ایلائی ہیں، میجر نان نیٹو ایلائی ہیں یو ایس کے. کتابوں میں ہم یو ایس کے میجر نان نیٹو ایلائی ہیں. کیا حقیقت میں ہم یو ایس کے نان نیٹو ایلائی ہیں؟ کیا ہمارا اور ان کا بہت ٹرسٹ ہے؟ کیا ہم سمجھتے، کیا ہمارے اوپر ایلیگیشنز یو ایس کی طرف نہیں آتی کہ افغانستان میں ان کا جو بھی غلط ہوا ہماری طرف سے؟ اور کیا ہم نہیں یہ سمجھتے کہ ہمارے کیا یہ ریلیشنز ایک مخالفت میں تبدیل ہو جائے گی، ہو سکتی ہے؟ یہ پاسبل نہیں، آئی تھنک یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہمیں اس کو بالکل ان کے ساتھ کئی چیزوں میں ہمارے تعلقات ایسے ہیں جن کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری ان کی کئی جگہوں پہ بہت کنٹریبیوشن ہے، ہسٹوریکل بھی ہے اور ابھی بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے. ان کو ہمیں آگے لے کے، ان کو بھی ٹرسٹ میں لے کے، دیکھیں اب پوری دنیا از ان فلکس ان سم ویز. تو ہمیں یہ کسی سے بہتر تعلقات کرنے کے لیے کسی سے تعلقات خراب کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو ہم اگر کہتے ہیں کہ ہماری رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر چاہیے، تو کیا ضروری ہے کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئیں؟ یقیناً نہیں. میں صرف جو ریالٹی چیک لے کے آنا چاہ رہی ہوں وہ یہ لے کے آنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات کہاں کھڑے ہیں. وہ بہت ٹرسٹ کے اوپر بیسڈ نہیں ہے اس وقت. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حنا ربانی کھر صاحبہ، ہمیں وقت دینے کا. بہت انٹرسٹنگ گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی. ناظرین، انٹرویو آپ نے دیکھا، بہت انٹرسٹنگ گفتگو. اسٹریٹجک شفٹ یہاں پر اس ریجن میں ہو چکی ہے. حنا ربانی کھر صاحبہ یہ فرما رہی تھیں کہ اسٹریٹجک شفٹ یہاں پہ ہو چکی ہے. اب ہم نے اپنی پالیسی مرتب کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں اور ہماری فارن پالیسی کی نئی ڈائریکشنز کیا ہوں گی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.